اچھا اب یہ بتا دینا راجہ صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے کل آئے گا پرسوں آئے گا ہمیں نہیں پتہ، لیکن کوئی یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ریزرو سیٹس یہ آپ کی پارٹی کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں آئینی طور پہ تو بالکل ملنی چاہیے۔ آئین کا جو مستحکم اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پارلیمان کو غیر نمائندہ نہیں ہونے دینا۔ یہ کہنا کہ نشستیں اٹھا کے کسی اور میں بانٹ تو بالکل نظام آپ کا ابتر ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ایسی پارلیمان قائم کر دیتے ہیں جو نمائندہ نہیں رہتی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے آئین کا جو آرٹیکل 51(6) جس کی تشریح کرنا ہے، اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹ ہوگی صرف اسی میں آزاد امیدوار جو ہیں یا آزاد طریقے سے جو منتخب ہوئے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اختراع کی الیکشن کمیشن نے، جبکہ 2019 میں باپ پارٹی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی نشست نہیں ملی تھی، ان میں امیدوار جو آزاد منتخب ہوئے تھے وہ شامل ہوئے اور ان کو مخصوص نشستیں دی گئیں۔ یہ سردار رضا صاحب اس وقت تھے چیف الیکشن کمشنر، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، ان کا فیصلہ موجود ہے، ان کا عمل موجود ہے۔ کیسے آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ تو یہی ہماری بحث تھی کہ آئین کے آرٹیکل 51(6) میں ایک لفظ دکھا دیں جو یہ کہتا ہے کہ پہلے سے اگر کوئی سیٹ ہوگی تو صرف اسی پارٹی کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس فیصلے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے دباؤ کے جو سائیں ہیں، بالکل ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ فیصلے ہمارے یہاں جس ماحول میں ہو رہے ہیں وہ ایک افسوسناک ماحول ہے۔ اور یہ کہنا کہ اگر فیصلہ یوں ہو گیا تو ہم آئینی ترمیم کر کے یہ کر دیں گے، یہ تمام گفتگو جو ہے کی جا رہی ہے تاکہ فیصلے پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ رانا صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو ایک قانونی پہلو ہے، آئینی پہلو ہے، لیکن جن جماعتوں کو مخصوص سیٹیں مل گئی ہیں، ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں، نان مسلمز کی بھی اور خواتین کی بھی کوٹے سے زیادہ مل گئی ہیں، وہ اخلاقی طور پہ جائز ہے؟ وہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوٹے سے زیادہ ملیں یا کم ملیں، جو قانون اور آئینی پوزیشن ہے نا اس وقت، اس حساب سے تو یہ سیٹیں پی ٹی سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی قطعاً۔ باقی اگر آپ وہ نظریہ ضرورت کے حساب سے کہ نہیں جی نہیں، تو جو انہوں نے جو بی اے پی کا مثال دیا ہے کہ کے پی کے میں تو بی اے پی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور الیکشن ایکٹ میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ممبرز، جو پولیٹیکل پارٹیز جن کی پارلیمنٹ میں جو ان کا نمبر ہوگا، یہ سیٹیں انہی میں تقسیم ہونی ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ نہیں، اور انڈیپینڈنٹ جب شامل ہو گئے 3 دن میں کسی جماعت میں تو وہ اس جماعت کے ممبر ہیں، یہ لکھا ہوا ہے آئین میں۔ اور وہ جماعت جس جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا، جس جماعت کی وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے، اس کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ ان سے غلطی ہوئی نہیں، کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ وکلاء جو ہیں، یہ ویسے تو بڑے بڑے جید وکلاء جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں عرض کروں، دیکھیں پنجاب میں کیا صورتحال تھی۔ پنجاب میں یہ تھی کہ کیا ہمارے جو امیدوار تھے جن کو کامیاب قرار دیا گیا، بہت سوں کو تو نہیں دیا گیا، ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ پی ایم ایل این، پی پی پی، جے یو آئی، مسلم لیگ جو یہ اعجاز الحق صاحب والی ہے، اور پی ایم ایل کیو۔ آپ گن کے دیکھ لیجئے ان میں سے کس جماعت میں جا سکتے تھے۔ فیصلہ جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں، سپریم کورٹ کرے گی تو فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔